نگلیکٹ سے مراد ہے کہ ڈیلے کرنا نماز کو. ایک چیز اور مراد ہے کہ جب دل کیا نماز پڑھ لی، جب دل کیا نہیں پڑھی، یا کبھی ایک پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 5 پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، کبھی پڑھی ہی نہیں، تو یہ بھی نگلیکٹ کرنے میں آتا ہے. یعنی یو کین ناٹ ہیو یور اون چوائس، آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. نمازوں میں 5 نمازیں فرض ہیں تو 5 ہی پڑھنی، اور ٹھیک ہے شروع میں صرف فرائض ادا کر لیں عادت بنانے کے لیے، لیکن کرے تو صحیح، کسی نہ کسی طرح 5 نمازیں ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور سب سے پہلے نماز کا ہی کویشچن ہوگا قیامت والے دن. تو نماز جتنی تگڑی ہے اتنا انسان فحش اور برے کاموں سے بچ جائے گا انشاءاللہ. تو دیکھیں نماز میں جتنی جان لاتے جائیں، مسجد جائیں، اور فجر کی نماز یقین کریں، میں آپ کو ایک گارنٹی سے بات کرتا ہوں کہ جو انسان فجر کی نماز کیچ کر رہا ہے وہ بھی مسجد میں، انشاءاللہ بہت چانسز ہیں کہ اس کا تزکیہ قائم رہے گا اور وہ فحش اور برے کاموں سے بچے. اور جس انسان نے عرصہ دراز ہو گیا فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی مسجد میں، تو پھر بہت کویسچن مارک ہے اس کے اوپر کہ اس نے پھر اپنی زندگی میں تبدیل کیا کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس نے اپنی زندگی میں کچھ خاص تبدیلی کی ہے، کیونکہ فجر کی نماز جو ہے وہ ایک تو بڑی مشکل ہے، اور جو پڑھ لیتا ہے اس کو وقت پر، اور وہ بھی مسجد جا کے، مردوں کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے کچھ تو تبدیلی کی ہے اپنی زندگی، کیونکہ اس نے جہاد کیا اپنے نفس کے خلاف، نیند کے خلاف، اور اس کو محبت ہو جائے گی نماز کے ساتھ. یقین کریں اس میں لذت ہی کچھ اور. اور جو بڑے عرصے سے فجر کی نماز کو ترک کر رہا ہے، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں وہ بندہ اتنی برکات اور اتنی خیر سے محروم ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ وہ جو وقت ہے وہ بہت برکات اور بہت خیر کا وقت، بہت خیر کا وقت. وہ ایسا وقت ہے کہ اب تو نان مسلمز وہ اس ٹائم اٹھتے ہیں، اور اس ٹائم جو ہے ایک خاص انرجی، نماز تو وہ نہیں پڑھتے لیکن کہتے ہیں ہمیں اس ٹائم پتہ نہیں خاص انرجی فیل ہوتی ہے، وہ انرجی ہم لیتے ہیں اٹھ کے. تو دیکھیں مسلمان تو اس ٹائم اٹھ کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں. فجر کی تلاوت جو ہے وہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں. تو فجر کی نماز پکڑ لیں، یہ بہت زبردست ٹپ ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے. نفس کے حوالے سے بہت کمال ہے فجر کی نماز، اس کو کیچ ضرور کریں. انشاءاللہ آپ کو مقصد حیات سمجھ لگ جائے گا، آپ کو مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا. اور ایک اور ٹپ کہ میں سمجھتا ہوں ہر 2 مہینے بعد کوئی ایسی لیکچر سیریز سنا کریں جس سے نا نماز میں جان آئے، نماز کو خشوع و خضوع بڑھے. بہت سی یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گی. استاد باجوڑ ہیں، بہت ہی زبردست اسکالر ہیں ایپک مسجد کے، انگلش میں خیر ان کے لیکچرز، تو میں اکثر ان کی سیریز سنتا ہوں. فائنڈنگ پلیجر ان صلاح، نماز میں کس طرح سے لطف لایا جائے، فائنڈنگ پلیجر ان صلاح. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر 2 مہینے بعد وہ ضرور سنوں، کیونکہ ہم سب کو جو ہے وہ ایمان کو ریوائیو کرنا یہ ہماری ضرورت ہے. تو نماز ایسی چیز ہے کہ اس میں بار بار آپ دہراتے رہیں خشوع و خضوع کیوں لانا. الحمدللہ یوٹیوب پہ میں نے بھی ایک پوری سیریز، یوٹیوب پہ یوتھ کلب کا جو مین چینل ہے اس میں نماز سے متعلق ایک پوری سیریز ہے، تھنگز دیٹ میٹر ایک کلاس ہے، اس میں نے بھی نماز پہ کافی بات کی. تو یہ چیزیں ہمیں سنتے رہنا چاہیے تاکہ نماز جو سب سے امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے ہماری زندگی کی اور ہمارے دن کی، وہ تگڑی ہو جائے. اور وہ جب تگڑی ہوگی تو یقین کریں بہت سے معاملات ہمارے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. ہماری مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، ایون فزیکل ہیلتھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. جو بیماریاں ہیں اللہ نہ کرے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی نماز ریگولر پڑھ کے. اسی طرح جو نفسانی خواہشات ہیں وہ چیک میں رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم وہ روحانیت لے رہے ہیں نماز سے. تو سورہ مریم سے یہ بہت زبردست ہمیں ریمائنڈر آیت نمبر 59 میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس قوم کے بعد ایک ایسی قوم آئی جنہوں نے نماز کو نگلیکٹ کر دیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. تو اللہ نے باقاعدہ ان کے لیے کہا ہے کہ ان کو جہنم کی ایک وادی میں ڈالا جائے گا، یا ان کے لیے تباہی ہے، ڈسٹرکشن ہے بہت زیادہ. تو یہ دس از این ایریا ٹو ورک. تیسرا ریمائنڈر وہ سورہ طہ سے انشاءاللہ تعالی، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری، جو کہ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے بیان کی سورہ طہ میں. سورہ قصص میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کافی ڈیٹیل میں آتی ہے، اس میں تھوڑا سا ان کی پری پروفٹ ہوڈ کا تذکرہ ہے سورہ قصص میں، اور سورہ طہ میں آفٹر بیکمنگ پروفٹ وہ والا تذکرہ ہے. شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، اور وہاں پہ جو ہے ایک جھاڑی کے درخت کے پیچھے سے آواز آئی، اور پھر نبوت دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو. ان کو کہا گیا اپنا عصا پھینکو،
عصا انہوں نے پھینکا وہ اژدہا بن گیا وغیرہ وغیرہ، پھر فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے میجیشینز اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک مقابلہ ہوا تھا جس میں حاوی موسیٰ علیہ السلام ہوئے تھے آبویسلی۔ اس سے کچھ پوائنٹس بڑے اخذ ہوتے ہیں، آیت نمبر 56 سے 76 تک، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، فرعون نے اپنے بہترین میجیشینز کو جمع کیا کورٹ میں، اور وہ باقاعدہ ایک پوری محفل لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لوگ وہاں موجود ہوں گے جو اس پورے تماشے کو دیکھ رہے تھے، اس مقابلے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسری طرف اس وقت کے سب سے بہترین میجیشینز ہیں، اور میجک آپ کو پتہ ہے اس دور میں بہت کامن تھا، ایلوژن کہہ لیں یا میجک کہہ لیں، جو بھی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں حاوی کون ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس سے ہمیں کیا پوائنٹس ملتے ہیں؟ سب سے پہلا پوائنٹ کہ یاد رکھیں کہ باطل جتنا مرضی اٹریکٹیو ہو جائے، جتنا مرضی مضبوط ہو جائے، غالب ہمیشہ حق آتا ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ بہت زبردست ہے۔ اور کیسے زبردست ہے؟ دیکھیے، آج بھی میجک تو ایگزسٹ کرتا ہے، کئی لوگ کو شک ہوتا ہے کہ ان پہ جادو ہو گیا، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو نظر بد لگ گئی وغیرہ وغیرہ، اور یہ حق ہے، ہم نہیں انکار کرتے اس کا، جادو بھی ہو جاتا ہے، حدیث سے مینشنڈ ہے، اور نظر بد کا بھی بہت تذکرہ آتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے کلام میں اتنی پاور ہے کہ اللہ کا کلام ہے حق، اور جادو آپ کو پتہ ہے وہ باطل ہے، پیور باطل ہے، شیطانی عمل ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ حق باطل پہ غالب نہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا کلام از ویری پاورفل۔ ایک تو اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کی مدد پکڑ لے تو ضرور اسی کو فتح ملے گی، چاہے اگلا اثر جتنا مرضی سٹرونگ ہو، کیونکہ they were the best magicians۔ دوسرا بہت زبردست پوائنٹ یہاں سے ملتا ہے کہ آپ دیکھیے آج کا جو میجک ہے، ٹھیک ہے یہ والا میجک بھی ایگزسٹ کرتا ہے، کالا جادو، لیکن میجک جنرلی مینز ایک ایلوژن اور دھوکہ، اس کو جادو کہتے ہیں۔ تو آج کا دھوکہ اور ایلوژن وہ میڈیا انڈسٹری ہے، میوزک انڈسٹری ہے۔ جیسے آج کل جو گانے بنتے ہیں وہ باقاعدہ جادو ہے، اور اس کا جادوئی ایفیکٹ ہے لوگوں کے مائنڈ۔ آپ دیکھیں کہ اتنا برین واش کر دیا جاتا ہے ہمیں کہ ایسے ایسے لیرکس ہیں جن میں زنا کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن ایک نوجوان کو، ایک انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ لیرکس کتنے برے ہیں، وہ پھر بھی گنگناتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جادوئی ایفیکٹ سے لیرکس بنائے گئے، ان کے پیچھے جو سنگر کی آواز ہے وہ آواز بڑی جادوئی ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ کہتے ہیں واہ 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 کیا گلا ہے، کیا سر ہے، ٹھیک ہے، ایک تو وہ آواز بڑی پرکشش ہے، اس کے بعد وہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں وہ بڑے پرکشش ہیں، اور آپ سوچیں ایک تو آواز پرکشش کپلڈ ود دا میوزیکل انسٹرومنٹس، وہ اور پرکشش بن گئی چیز، پھر وہ لیرکس ایسے ہیں جو آپ کے پاسٹ کے ریگریٹس اور ان چیزوں کو ہٹ کریں جا کر، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ تو کمال ہی کوئی گانا بن چکا۔ تو آج میں سمجھتا ہوں آج کا جو جادو ہے بیویئر، وہ یہ میوزک انڈسٹری ہے جو نچاتا ہے ہمیں باقاعدہ، یعنی اچھے خاصے لوگ جو ہے جب سنتے ہیں تو وہ ایک جادوئی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی کی جو انڈسٹری ہے، میڈیا انڈسٹری، وہ اس کے گرافکس، اس میں جس طرح چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایلوژن جس طرح کریٹ کی جا رہی ہے، تو یہ سب جادو ہی ہے۔ جادو سے یہاں پہ مراد ہے ایلوژن اور دھوکہ ایک قسم کا۔ تو بیویئر کہ آج کا جو جادو ہے وہ یہ ہے، اور وہ بہت زیادہ پر اثر ہے۔ لیکن اگین میں کہوں گا کہ اس سب کے سامنے اللہ رب العالمین کا کلام، آپ نے کئی لوگ دیکھے کہ وہ ساری عمر میوزک سنتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت ایسی اثر کر جاتی ہے کہ سارا ایفیکٹ نلیفائی ہو جاتا ہے اور وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ قرآن کی ایک آیت اس بہت بڑے جادو پر بہت حاوی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جو نوجوان اپنے آپ کو اٹیچ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت سننے لگتا ہے، قرآن کے ساتھ وقت گزارتا ہے، قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس جادو کا توڑ ہے، 100% اس جادو کا توڑ ہے۔ جیسے ابن قیم نے کہا کہ قرآن اینڈ میوزک کین ناٹ کو ایگزسٹ ان ون ہارٹ۔ قرآن اور موسیقی یہ ایک دل میں نہیں رہ سکتے، ون آف them will expel the other، اللہ معاف کرے۔ یعنی اچھی بات بھی ہے، خطرناک بات بھی ہے۔ اچھی بات اس طرح ہے کہ اگر قرآن حاوی ہو جائے، یعنی اگر آپ اپنے دل میں قرآن کو جگہ دیں تو میوزک ایکسپیل ہو جائے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر میوزک کو زیادہ جگہ دیں گے تو ایسا نہ ہو قرآن ایکسپیل ہو جائے، اللہ معاف کرے، ایسا نہ کہ قرآن کی محبت دل سے چلی جائے، رائٹ؟ تو اس لیے قرآن مجید میں بار بار کہوں گا
اللہ کا جو کلام ہے وہ اتنا پاورفل ہے کیونکہ اللہ کی سپیچ ہے. جیسے امام القیم کا ایک کوٹ ہے کہ میوزک شیطان کا قرآن ہے اور رحمان کا قرآن یہ ہے جو ہم قرآن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ کس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہے, شیطان کے قرآن کے ساتھ یا رحمان کے قرآن کے ساتھ. ایک تو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ یہ جو آج کا میجک ہے اس کا توڑ بھی قرآن ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ایک اور بہت خوبصورت پوائنٹ ہے کہ سنسیئر گائیڈنس ایک لمحے میں بھی مل سکتی ہے اللہ کی طرف سے. جیسے دیکھیں میجیشنز پکے کافر تھے, بڑے عرصے سے کفر کرتے آ رہے, لیکن ایک سائن انہوں نے دیکھا اور اللہ کی طرف سے انہیں گائیڈنس ملی اور وہ سجدے میں گر گئے اور اتنے پکے مومن بنے, اتنے پکے مومن بنے, اتنے کریجس بن گئے کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا الٹی سمت میں. انہوں نے کہا جو مرضی کر دو, ہم تو موسیٰ کے رب کو پہچان چکے ہیں. ثابت یہ ہوا کہ گائیڈنس اللہ کی طرف سے ہے اور ایک لمحے میں بھی دل تبدیل ہو سکتا ہے. یہ بڑی انکریجنگ بات ہے. کیوں؟ شیطان آپ کو مایوس کرتا ہے کبھی کبھی کہ یار نہیں, اتنی ایڈکشنز لگ گئیں, اتنے سالوں سے میں گناہ کرتا آ رہا ہوں, اتنا عرصہ ہو گیا مجھے یہ لائف سٹائل گزارتے ہوئے, کیسے چینج ہوں گا, کیسے چینج ہوگا. یہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہے ایسے چینج ہوتا ہے بندہ, ایسے چینج ہوتا ہے اگر اللہ چاہے, اگر اللہ کی طرف سے گائیڈنس آ جائے, اگر اللہ دل موڑ دے. میں نے آپ کو بتایا میجیشنز عرصہ دراز سے جادو پریکٹس کر رہے تھے, ایک دم دیکھیں مومن بن گئے. تو اللہ چاہے تو بندہ ایک لمحے میں مومن بن سکتا ہے. اس کو کولڈ ٹرکی میتھڈ بھی کہتے ہیں نا, آج کل سائیکالوجسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں. کولڈ ٹرکی میتھڈ ہوتا ہے ایک دم چیز چھوڑو, جیسے سگریٹ کوئی پی رہا ہے ایک دم چھوڑ دے, ٹھیک ہے, اسی طرح کوئی پورن ایڈکشن میں ایک دم چھوڑ دے. کبھی کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چھوڑو, نچلے درجے پہ آؤ, لیکن کولڈ ٹرکی میتھڈ آج کل بہت مشہور ہو رہا ہے کہ جو ایک دم چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اللہ سے مانگے کہ اللہ میری ساری جو بری عادات ہیں وہ ایک دم چھڑوا, اور یہ ایمان ایسی ایمانی کیفیت مجھے دے دے. لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گائیڈنس ڈیپینڈز آن سنسیئرٹی, ناٹ جسٹ سائنس. ہر ایک کو سائنس دیکھ کے گائیڈنس نہیں ملتی. دیکھیں فرعون نے بھی سائنس دیکھے, میجیشنز نے بھی سائنس دیکھے. فرعون نے تو نہیں ہدایت پائی, فرعون نے تو نہیں اپنے آپ کو درست کیا, ٹھیک ہے, حالانکہ اس کے سامنے میریکل آ گیا. لیکن میجیشنز ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تو انہیں ہدایت دینی تھی, لیکن ان کے اندر بھی سنسیئرٹی موجود تھی. اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے اندر بھی تڑپ اور سنسیئرٹی ہونی چاہیے ٹروتھ دیکھنے کے لیے. اگر آپ نے ٹروتھ دیکھ لیا ہے, اس کے بعد اس کو پہچان لیا, تو ضرور اللہ رب العالمین آپ کو گائیڈ کرے گا, ضرور اللہ رب العالمین آپ کے دل کو مضبوط کرے گا, ضرور آپ کو تقویت دے گا اور آپ کو ایمان دے گا اللہ تعالیٰ. جیسے ان میجیشنز کو اللہ نے تقویت دی, کریج دیا, ایمان دیا. کیوں؟ انہوں نے سائنس کو پہچان لیا, اور سائنس کو پہچان کر انہوں نے سبمٹ کر دیا اللہ کے آگے. تو ہمارے سامنے بھی کئی سائنس آتے ہیں, ڈیلی کئی سائنس آتے ہیں. تو ان سائنس کو دیکھ کر اللہ کے آگے سبمٹ کرنا چاہیے, اللہ رب العالمین کے آگے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, پھر زیادہ چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کریج بھی دے گا, ایمانی طاقت بھی دے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ گائیڈ بھی کرے گا اور برائی سے بھی بچائے گا. تو یہ واقعے سے یہ چند ایک چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اور ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ دلوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. دنیا میں کوئی جتنا مرضی پاورفل ہو, وہ انسانوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا. جیسے فرعون, وہ اس وقت کا سب سے پاورفل ترین حاکم تھا, اس کے پاس سارا کنٹرول تھا, لیکن اس پاور کنٹرول کے باوجود وہ اپنے ہی لوگوں کو, اپنے ہی میجیشنز کو کنٹرول نہ کر سکا, کیونکہ ان میجیشنز کا دل بھی اللہ کے کنٹرول میں تھا, اور اللہ نے ان کا دل پھیر دیا, اور دیکھیں وہ فرعون کے خلاف کھڑے ہو گئے اور بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو ثابت یہ ہوا کہ اس سے اللہ کی پہچان بھی ملتی اس واقعے سے کہ پہچانو اللہ کون ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے ایسے لوگوں کا دل تبدیل کر سکتا ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے, اور اللہ چاہے تو اللہ رب العالمین پاورفل سے پاورفل انسان کے سامنے آپ کو تقویت دے سکتا ہے, آپ میں کریج بھر سکتا ہے اللہ رب العالمین. تو یہ بہت خوبصورت واقعہ. اسی طرح آخری چیز, وہ سورہ طہ آیت نمبر 120, اس میں شیطان کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو حضرت آدم کا قصہ ہے بتایا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کو کہ کیا نہ میں تمہیں درخت دکھاؤں جس کا پھل کھا کر تم جو ہے وہ ابدی ایک کیا کہنا چاہیے زندگی اور ابدی ایک جو ہے حیات پا جاؤ گے.
इमॉर्टैलिटी पा जाओगे, बुलंदी पा जाओगे फॉर एवर एंड एवर। तो ये उसका एक वसवसा था। तो यहाँ से साबित ही होता है कि शैतान जो है वो गुनाह के अमल को ब्यूटिफाई करके दिखाता है, गुनाह के अमल को खूबसूरत बना के दिखाता है, मुज़य्यन करके दिखाता है। और आज हमारे सामने इसकी मिसाल मौजूद है। आप देखें, एक बंदा जब हराम काम में इन्वॉल्व होता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया ना कि एक एडल्टरर, जिना करने वाला, जिना करते हुए मोमिन नहीं होता, ईमान वाला नहीं होता, ईमान नहीं होता उसके अंदर। एक चोर चोरी करते हुए मोमिन नहीं होता है, ईमान नहीं होता उसके अंदर। इसी तरह एक बंदा कोई और गुनाह का अमल करते हुए उस टाइम पे मोमिन नहीं होता, ईमान चला जाता है उसके अंदर से। तो क्या मुराद है इससे? क्योंकि उस टाइम पे वो जिस जोन में होता है, अल्लाह माफ़ करे, उस टाइम में शैतान ने ऐसा सीन क्रिएट किया होता है उसके लिए कि उसको लग रहा होता है कि ये बहुत ही कमाल का काम मैं कर रहा हूँ, ये तो जन्नत है, जन्नत। आप देखें, जैसे आज के दौर की बात करूँ, फितने का दौर है, तो अक्सर जब ये हराम रिलेशंस की मिसाल मैं बार बार इसलिए देता हूँ क्योंकि कॉमन बहुत है और नौजवानों से बहुत मुंसलिक है। तो व्हेन अ पर्सन इज इन अ हराम रिलेशन, तो उसको ऐसे लगता है कि वो बाग में है, ठीक है, फूल, हर तरफ से फूल गिर रहे हैं, हर तरफ से फूल जड़ रहे हैं, और वो उसका डोपामीन बहुत हाई होता है, ठीक है। वो शैतान ने ऐसा मुज़य्यन कर दिया होती है, वो गुनाह ऐसा मुज़य्यन कर दिया होता है कि इंसान को लगता है मैं पता नहीं किसी और ही जोन में हूँ। तो इसलिए ये शैतान की बहुत बड़ी जो है वो चाल है कि हमारे बुरे अमाल को मुज़य्यन करके दिखाना। इसलिए बीवेयर, बीवेयर। अब इसका हल क्या है? शैतान ने जिस तरह हमारे अब्बा को इसी तरह से वर्गलाया, आदम अलैहिस्सलाम को, हम भी इंसान हैं ज़ाहिर है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। हर आदम का बच्चा गुनाह तो करेगा, लेकिन बेहतरीन वो हैं जो ऑब्वियसली रिपेंट करते हैं। तो इसका हल ये है, सिंपल सा हल है हदीस की रोशनी में, कि जितना आप अपनी ज़बान को ज़िक्र से तर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उतना आप शैतान से बचें। क्योंकि जो बंदा ज़िक्र ज़्यादा करता है, शैतान उससे कोसों दूर भागता है, और जो बंदा अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाता है तो फिर उसके साथ शयातीन लग जाते हैं। ये भी कुरान की आयत से साबित है। तो ज़िक्र करते रहा करें चलते फिरते। मुख्तलिफ अज़कार है, वट एवर वर्क्स फॉर यू। अब बहुत से लोग पूछते हैं कौन सा जिक्र करें, तो इसका बड़ा अच्छा जवाब ये है कि वट एवर वर्क्स फॉर यू, जो आपको पसंद है। देखिए, सारे जिक्र मोर और लेस तमाम अज़कार के सेम फ़वाइद हैं। यही खूबसूरती है ना इस्लाम की। खूबसूरती ये है कि हो सकता है आपको पसंद हो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, तो करते रहें। किसी को हो सकता है इस्तग़फ़ार से एडिक्शन हो गई, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूब इलैह, उनको मज़ा आने लगा, लुत्फ़ आने लगा इस्तग़फ़ार करके, तो गुड। किसी को हो सकता है सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, हो सकता है किसी को सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हो सकता है कोई दुरूद इब्राहीमी से एडिक्ट हो जाए इन अ गुड सेंस। तो अज़कार बेशुमार हैं। पॉइंट इज़ कि अपनी ज़बान को ज़िक्र से तर रखना चाहिए चलते फिरते। आपके इर्द गिर्द एक ज़बरदस्त शील्ड क्रिएट हो जाएगी और शैतान आपके करीब भी नहीं आएगा, और शैतानी वसवसों से भी आप बच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवर थिंकिंग से भी आप बच जाएंगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग की बहुत बड़ी वजह शैतानी वसवसे हैं। और वज़ू में रहना, ये भी बहुत पावरफुल टिप है। कोशिश किया करें कि वज़ू में रहा करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू को मेंटेन नहीं करता बल्कि एक मोमिन, वज़ू को वही मेंटेन करता है जो ईमान वाला है। तो कोशिश किया करें। आई नो कि ये फ़र्ज़ नहीं है, ना ही कोई आपसे डिमांडेड है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदा वज़ू की स्टेट में रहे, क्योंकि उसमें भी शैतान से इंसान बच जाता है। तो बीवेर शैतानी हथकंडों से, और बीवेर शैतान धोखा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को लक़ब दिया द चीफ डिसीवर। अल्लाह ने कहा इसलिए द चीफ डिसीवर जो है उसके धोखे में मत आना। और मैंने आपको एक और लेक्चर में बताया था कि वो हर तरफ से अटैक करता है, फ्रंट से, बैक से, राइट से, लेफ्ट से, यानी वो हर एंगल से गुमराह करने की कोशिश करेगा इंसान को। तो इसलिए डोंट गिव इन टू सैटेनिक विस्पर्स इंशाअल्लाह ताला, और अपनी हिफाजत करें। और कुरान और ज़िक्र अल्लाह, ये सबसे बड़ी हिफाजत है, और सुबह शाम के अज़कार। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। जैसे मैंने बात शुरू यहाँ से की थी, कि देखिए ज़ुल्करनैन के वाक़े से क्या पता लगता है कि यू हैव टू बी अ पर्सन ऑफ एक्शन। आज एक्शन की कमी है। कई लोग जो है ना, उन्हें आदत हो गई अपना मसला सिर्फ सुनाने की, एक्शन नहीं लेते। वो हर एक को मसला सुनाते हैं,
اس سے بھی ڈسکس کیا، اس سے بھی کیا، اس سے بھی کیا، لیکن ایکشن نہیں لیا۔ جب تک ایکشن نہیں لیں گے آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ بیکم اے پرسن آف ایکشن انشاءاللہ تعالیٰ۔